ہے، نہ کہ کسی خاص وقت یا دن یا انسان سے. مثلا کسی خاص دن میں شادی نہ کرنا، کسی خاص دن میں سفر نہ کرنا، کسی خاص وقت کو، کسی خاص موقع کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھنا. بعض لوگ شادی سے پہلے جب تاریخ طے کرنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی اسی قسم کے حساب کتاب کرواتے رہتے ہیں. ایک اور چیز جو اس موقع پر بہت ہوتی ہے وہ کیا کہ جو ہی سال بدلتا ہے طرح طرح کی جنتریاں آتی ہیں، ہاروسکوپس. یہ سال کیسا رہے گا، یہ سال کیسے گزرے گا، یہ مہینہ کیسے گزرے گا، اور یہ دن کیسے گزرے گا، یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. ان چیزوں کا ہمارے دین میں کوئی تصور نہیں، اور نہ ہی ان میں سے کوئی بات سچی ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس، کسی کے پاس نہیں. کوئی ماہر فلکیات، کوئی علم ہیئت جاننے والا، کوئی علم نجوم جاننے والا کسی بھی چیز کا جو دعویٰ کرتا ہے اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے. ہمیں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عراف کے پاس یا نجومی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس تعلیم کا انکار کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. یعنی یہ دو چیزیں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن تھے، نہ شاعر تھے، نہ نجومی تھے، اور نہ ہی آپ کا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق تھا، اور نہ ہی آپ نے ان میں سے کسی کے پاس جا کر کوئی خبر معلوم کرنے کو ریکمینڈ کیا، اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے. ان چیزوں سے قطعی طور پر پرہیز کرنا ضروری ہے، ورنہ اس سے انسان کے ایمان کا نقصان ہے. اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم ترو کیا تم دیکھتے نہیں ہو الی ما قال ربکم طرف اس کے جو تمہارے رب نے فرمایا. یعنی اپنے رب کی بات غور سے نہیں سنو گے، دیکھو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انعمت علی عبادی من نعمت میں نے اپنے بندوں پر جو بھی کوئی نعمت کی الا اصبح فریق منہم بہا کافرین مگر کیا ہوا کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ اس نعمت کی ناشکری کرنے والا بنا یا اس کا انکاری ہو گیا. یقولون وہ کیا کہتے ہیں الکواکب وبالکواکب کہ یہ ستاروں کی وجہ سے ہے، اور یہ ستاروں کا کمال ہے، یا یہ ستاروں کا ہیر پھیر ہے. یعنی اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں وہ ستاروں کی کرشمہ سازی کو مانتے ہیں. اچھا یہ چیز آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ریسنٹلی ان ستاروں کے علم کو یا علم الفلکیات کو بالکل بوگس قرار دیا گیا ہے. اس وقت میرے سامنے ایک خبر ہے جس کو پڑھ کے میں آپ کو سناتی ہوں. یہ روزنامہ امت میں چھپی ہے 30 دسمبر 2003 30 دسمبر 2003 میں. خبر میں لکھا ہے لندن امت نیوز سائنسدانوں نے بالآخر 40 سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ علم الفلکیات محض فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور اس علم کی بنیاد لغویات پر مبنی تھی. اس تحقیق پر 1958 سے لندن میں کام شروع ہوا، جس میں ایک سابق ماہر فلکیات اور سائنسدان جیفری ڈین اور کینیڈا کی کیچون یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایوان کیلی نے حصہ لیا. یہ تحقیقی رپورٹ ایک جریدے میں شائع ہوئی. ماہرین نے اپنے کام کے لیے 2000 نوزائیدہ بچوں کو منتخب کیا جن کی تاریخ پیدائش میں چند لمحوں یا منٹوں کا فرق تھا. یعنی 2000 بچوں کو انہوں نے منتخب کیا جو ایک خاص وقت میں پیدا ہوئے، اور ان کی آپس میں ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ ایک ہی تھی، لیکن چند منٹوں اور لمحوں کا فرق. اسٹرالوجی جس کا دعویٰ ہے کہ پیدائش کا وقت ہر شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ان کے رویوں، طرز معاشرت، ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کا دار و مدار پیدائش کے وقت، چاند اور سورج کے اثرات کے زیر اثر ہوتا ہے. لیکن جب ان بچوں کی پرورش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت، رویہ، جنسی صلاحیت، حساس پن اور کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا.
سائنسدان ان بچوں کے درمیان کوئی بھی مماثلت کا کیا مطلب ریزمبلنس تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے. تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیفری ڈین نے صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے ثابت شدہ نتائج علم فلکیات کی کھلی طور پر نفی کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے. انسان کی کمزوری ہے کہ وہ توہمات پر بہت جلدی یقین کر لیتا ہے، اور اصل میں یہ شیطان کا ایک عمل ہوتا ہے نا. شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے نا انسان کے دل میں، تو کوئی بھی چیز جو خارج سے کسی اتفاقی واقعے کی وجہ سے اس کی تائید کر دے تو انسان فوراً یقین کر لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں اچھے خاصے لوگ ایسے ایسے توہمات پر یقین رکھتے ہیں. تو ہمیں اس لیے نہیں کہ یہ سائنسدانوں نے کہا ہے، ویسے افسوس کی بات تو یہی ہے کہ جب سائنسدان کہتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیں تو ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں نا. حقیقت یہی ہے نا، جب وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لا تیارہ کوئی نحوست نہیں ہوتی اور نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے اور نہ ہی یہ سب علوم کی کوئی حقیقت ہے، تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن جو سائنسدان کہیں کہ ہم نے 2000 بچوں کے اوپر تجربہ کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں اس علم کا اور سب بیکار باتیں، تو ہم کہتے ہیں بالکل سچ ہے. یعنی ہاں ایک وقت آئے گا کہ پھر انشاءاللہ کسی کی بات سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، اور یہی محبت کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ نصیب ہوتی ہے، صرف جذباتی باتوں سے نہیں آتی، اور ایک وقت لگتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ 12 بجے کے وقت یا 12 بجے کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جی ہاں، ایسا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں عبادت سے منع کیا گیا ہے، اور سجدے سے خاص طور پر، باقی عبادات سے نہیں. قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اور بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکتے ان میں جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج ڈھل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس وقت کوئی قسمت میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے یا اس پہ کوئی اثر اندازی ہو رہی ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اوقات کچھ قوموں کی عبادت کے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں. مثلا مصری قوم جو ہے وہ سورج دیوتا کی پجاری تھی. فرعون کا بھی معنی یہی بنتا ہے سورج دیوتا، تو وہ اپنے دیوتا کی پوجا کرتے تھے. کچھ اور قومیں بھی، اور ان کی پوجا کا وقت خاص طور پر کون سا ہوتا تھا؟ جب سورج آ رہا ہوتا تھا یا سورج جا رہا ہوتا تھا یا سورج ڈھل رہا ہوتا تھا. رات کے 12 بجے کوئی زوال نہیں ہوتا، یہ صرف دن کے وقت ہوتا ہے، اور دن میں بھی ضروری نہیں کہ 12 بجے ہی ہو، اس سے پہلے تھوڑا یا بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی یا الہ کی تحقیق یا تلاش شروع کی، تو جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں کائنات کی، جن میں سے سورج بھی ایک نشانی ہے، اس کو دیکھ کر کیا کہا؟ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، ھذا اکبر. پھر اس کے بعد کہا نہیں، یہ تو غروب ہو جاتا ہے، الہ غروب نہیں ہو سکتا. ہمیں ان اوقات سے صرف اس لیے نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے یا سجدہ کرنے سے کیونکہ اس میں احتمال تھا کہ دوسری قوموں کی مشابہت ہو. ایک عربی کے شعر میں پڑھ رہی تھی جو مجھے بہت ہی اچھا لگا، اور اس کو پڑھ کے آپ یاد آئے، کیونکہ ہر شعر کو پڑھ کے کوئی یاد آتا ہے نا، تو اس شعر کو پڑھ کے آپ یاد آئے، سنا دیتی ہوں. اذا یؤذیک حر المصیف ویبس الخریف وبرد الشتاء ویلہیک حسن زمان الربیع وَأَخْذُكَ لِلْعِلْمِ قُلْ لِي مَتَى. سمجھ نہیں آیا؟ چلو لفظ لفظ ترجمہ کر کے پھر آپ جوڑیں. اذا جب، یؤذی کا تکلیف دیتا ہے تم کو، حر المصیف یعنی موسم گرما کی گرمی آپ کو جب تکلیف دیتی ہے، وَيَبْسُ الْخَرِيفِ اور خزاں کی ڈرائینس، وَبَرْدُ الشِّتَاء
اور سردیوں کی ٹھنڈک، وَيُلْهِي